هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ آج ہمارا یہ القراءۃ الواضحہ کا 16واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم کچھ عربی زبان کے نئے نئے الفاظ کو، کچھ نئے نئے جملوں کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ راشد یذهب الی الجنینۃ۔ راشد ایک نام ہے۔ یذهب، ذهب یذهب کے معنی آتے ہیں جانا، یذهب فعل مضارع کا صیغہ ہے، جاتا ہے یا جائے گا۔ جنینۃ کے معنی پہلے آ چکا ہے، باغیچہ، باغ۔ راشد یذهب الی الجنینۃ، راشد باغیچہ جاتا ہے۔ راشد یذهب الی الجنینۃ، راشد باغیچہ جاتا ہے۔ وینظر الی الزہرۃ، اور پھول کی طرف دیکھتا ہے۔ نظر ینظر کے معنی آتے ہیں دیکھنا، اور زہرۃ کے معنی آتے ہیں پھول کے۔ وینظر الی الزہرۃ، اور پھول کی طرف دیکھتا ہے۔ ویفرح بہا، اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ بہا میں ہا ضمیر پھول کی طرف، زہرۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ویفرح بہا، اور پھول سے خوش ہوتا ہے۔ فرح یفرح، اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونا۔ ساجد یذهب الی المیدان، ساجد میدان کی طرف جاتا ہے۔ ویلعب بالکرۃ، اور گیند سے کھیلتا ہے۔ لعب یلعب کے معنی آتے ہیں کھیلنا، اور کرۃ کے معنی آتے ہیں بال، گیند۔ ویلعب بالکرۃ، اور گیند سے کھیلتا ہے۔ سعاد تخرج الی الفناء، سعاد ایک لڑکی کا نام ہے، تو اسی لیے ضمیر تخرج لے کر آئے ہیں۔ تخرج، دیکھیے اوپر آپ نے غور کیا گیا تو راشد یذهب آیا ہے، ساجد یذهب آیا ہے، لیکن یہاں راشد یذهب آیا ہے، ساجد یذهب آیا ہے، سعاد تخرج آ گیا ہے، اس لیے کہ سعاد یہ مؤنث ہے۔ یذهب راشد مذکر ہے، ساجد بھی مذکر ہے، اس لیے یذهب یہ جو صیغہ لایا گیا ہے یہ مذکر لایا گیا ہے۔ تو سعاد تخرج لایا گیا ہے اس لیے کہ سعاد مؤنث ہے۔ سعاد تخرج الی الفناء، خرج یخرج کے معنی نکلنا، اور فناء کے معنی آتے ہیں صحن کے، آنگن کے۔ سعاد تخرج الی الفناء، سعاد صحن کی طرف نکلتی ہے۔ وتجلس فی ظل الشجرۃ، جلس یجلس بیٹھنا، اور ظل کے معنی سایہ کے آتے ہیں، اور شجرۃ کے معنی آتے ہیں درخت کے، پیڑ کے۔ وتجلس فی ظل الشجرۃ، اور درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے۔ وتفرح بہا، اور تفرح، اور خوش ہوتی ہے۔ انا اجلس علی حافۃ البرکۃ، جلس یجلس بیٹھنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اجلس، اور حافۃ کے معنی آتے ہیں کنارے کے، اور برکۃ کے معنی آتے ہیں حوض کے، تالاب کے۔ تو انا اجلس علی حافۃ البرکۃ، میں حوض کے کنارے بیٹھتا ہوں۔ وانظر الی السمک، سمک کے معنی آتے ہیں مچھلی کے۔ وانظر الی السمک، اور مچھلی کی طرف دیکھتا ہوں۔ وافرح بہ، اور میں خوش ہوتا ہوں۔ السمک یسبح فی الماء، سمک کے معنی مچھلی، یسبح، سبح یسبح کے معنی آتے ہیں تیرنا۔ السمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ سعاد تنظر الیہ،
سعاد اس کی طرف دیکھتی ہے، الہی میں ضمیر سمک کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مچھلی کی طرف دیکھتی ہے۔ سعاد تنظر الیہ، سعاد اس کی طرف دیکھتی ہے، وتفرح اور خوش ہوتی ہے۔ خالد یخرج من البیت، خالد گھر سے نکلتا ہے، ویحضر فی الفصل، اور درسگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضر یحضر کے معنی حاضر ہونا، پہنچنا، اور فصل کے معنی کلاس کے آتے ہیں، درسگاہ کے۔ ویحضر فی الفصل، اور درسگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وینظر الی الکتاب، اور کتاب کی طرف دیکھتی ہے۔ سلمیٰ تفرغ من الصلاۃ، سلمیٰ ایک نام ہے، لڑکی کا نام ہے، اور فرغ یفرغ کے معنی فارغ ہونا، اور صلاتن کے معنی آتے ہیں نماز کے۔ سلمیٰ تفرغ من الصلاۃ، سلمیٰ نماز سے فارغ ہوتی ہے، وتذهب الی حجرۃ النوم، حجرتن کے معنی آتے ہیں کمرہ کے، روم، اور نوم کے معنی آتے ہیں نیند۔ تو حجرۃ النوم کے معنی نیند کا کمرہ، سونے کا کمرہ، یعنی بیڈ روم۔ وتذهب الی حجرۃ النوم، اور سونے کے کمرے کی طرف جاتی ہے، یا بیڈ روم کی طرف جاتی ہے۔ انتی یا سعاد تفرغین من القراءۃ، انتی یہ ضمیر ہے، ضمیر مؤنث، اس لیے کہ سعاد مؤنث ہے، اسی کی طرف، اسی کے اعتبار سے لائی گئی ضمیر مؤنث، اور تفرغین بھی یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ انتی یا سعاد تفرغین من القراءۃ، قراءۃ کے معنی پڑھنا۔ انتی یا سعاد تفرغین من القراءۃ، اے سعاد تم پڑھنے سے فارغ ہوتی ہو، وتذهبین الی المطبخ، اور مطبخ کی طرف جاتی ہو۔ مطبخ کے معنی آتے ہیں کچن، باورچی خانہ۔ وتذهبین الی المطبخ، اور باورچی خانے کی طرف جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اب اسی سبق کی روشنی میں کچھ سوال و جواب ہے، مشق کرنا ہے ہمیں، تبھی زیادہ عربیت ہماری اچھی ہوگی اور مزید کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا، اب اسی سبق کی روشنی میں سوال و جواب ہے۔ پہلے سوال، الی این تذهب یا حامد، اے حامد، این کے معنی کہاں، الی این کہاں تک، الی این تذهب یا حامد، اے حامد تم کہاں جاتے ہو، اے حامد تم کہاں تک جاتے ہو۔ انا اذهب الی السوق، میں بازار تک جاتا ہوں، سوقن کے معنی بازار کے آتے ہیں۔ انا اذهب الی السوق، میں بازار کی طرف جاتا ہوں، بازار تک جاتا ہوں۔ هل تذهب الی الجنینۃ، کیا تم باغیچے کی طرف جاتے ہو، لا نہیں۔ انا لا اذهب الی الجنینۃ، میں باغیچے کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو الی کا ترجمہ تک بھی کر سکتے ہیں اور طرف بھی کر سکتے ہیں۔ من یجلس تحت الشجرۃ، تحت ان کے معنی نیچے کے آتے ہیں۔ من یجلس تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے کون بیٹھتا ہے، من کے معنی کون۔ من یجلس تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے کون بیٹھتا ہے۔ سعاد تجلس تحت الشجرۃ، سعاد درخت کے نیچے بیٹھتی ہے۔ من یلعب بالکرۃ، گیند سے کون کھیلتا ہے۔ من یلعب کون کھیلتا ہے، بالکرۃ گیند سے، گیند سے کون کھیلتا ہے، سوال تھا، جواب ہے ساجد یلعب بالکرۃ، ساجد گیند سے کھیلتا ہے۔ بأی شیء یلعب ساجد، بأی شیء کون سی چیز، بأی شیء یلعب ساجد، ساجد کون سی چیز سے کھیلتا ہے۔ یلعب ساجد بالکرۃ، ساجد گیند سے کھیلتا ہے۔ ماذا یسبح فی الماء، پانی میں کیا تیرتا ہے۔ ماذا کیا چیز، یسبح تیرتی ہے، فی الماء پانی میں۔ ماذا یسبح فی الماء، پانی میں کیا چیز تیرتی ہے۔ السمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ این یسبح السمک، مچھلی کہاں تیرتی ہے۔
یسبح السمک فی الماء، مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ اب ہے تمرین، مشق، ٹھیک ہے۔ تو تمرین کیسے ہے اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ کہہ رہے ہیں تمرین علی استعمال الصیغ فی الجمل الفعلیہ، یہ تمرین ہے صیغوں میں، جملہ فعلیہ میں صیغے کے استعمال پر۔ آپ جب علم نحو پڑھیں گے عربی گرامر کو تو اس میں آتا ہے کہ جملے کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے اندر جملہ فعلیہ کا استعمال ہوا ہے، تو اسی پر مشق کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ صیغوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے ہوا، یہ ہوا مٹ گیا ہے، ہوا یذهب، یعنی یذهب کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہی تذهب، تذهب کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ انت تذهب کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ انتی تذهبین کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اذهب، اذهب کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے صیغے دیے ہیں اور ان صیغوں کے اندر یہ کون کون سی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اس کو بتایا۔ تو دیکھیے ایک طرح سے ہم پڑھتے ہیں ینظر، یجلس، یلعب، یفرح، یخرج، یفرغ، یحضر اور یسبح، یہ سب کے سب اس سبق میں آئے ہیں اور ان سب کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ ینظر کے اندر بھی، یجلس کے اندر بھی، یلعب کے اندر بھی، یفرح، یخرج، یفرغ، یحضر، یسبح، ان سب کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے تذهب، تنظر، تجلس، تلعب، تفرح، تخرج، تفرغ، تحضر، تسبح، ان سب کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنظر اگر ہم لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی مؤنث کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ تنظر وہ جاتی ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تذهب وہ جاتی ہے، تنظر وہ دیکھتی ہے، تجلس وہ بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے تذهب، اسی سیم صیغہ ہے، تذهب، تذهب، تو کبھی تذهب کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہوگی اور کبھی تذهب کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ تو یعنی اس صیغے کے اندر تفعل کے اندر جو صیغہ ہے تذهب، تنظر، تجلس، تلعب، تفرح، تخرج، تفرغ، تحضر، تسبح، ان سب کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے تذهبین، تفعلین کی وزن پر، تذهبین، تنظرین، تجلسین، تلعبین، تفرحین، تخرجین، تفرغین، تحضرین، تسبحین، ان سب صیغوں کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے اذهب، انظر، اجلس، العب، افرح، اخرج، افرغ، احضر، اسبح، ان سب کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھ لیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسے ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا، یہاں یا ہے، یہ یذهب ہے، تو جب یذهب آئے یعنی ذهب، یہ یذهب فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع جب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو تو اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو ذهب سے تذهب تو اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو ذهب سے تذهب تو اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو ذهب سے تذهبین تو اس کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہوگی، انتی، یہ انت نہیں انتی ہے۔ اور اگر واحد متکلم کا صیغہ ہو ذهب سے اذهب تو اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہوگی، اور وہ ضمیر مذکر مؤنث ہونے کے لیے اذهب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، یا میں جاتی ہوں جاؤں گی۔ جب یہ آپ پڑھیں گے عربی گرامر میں صرف، اس کے اندر بتایا جائے گا کہ اذهب جو واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو اس لیے اذهب کے اندر حامد بھی آئے گا، یعنی اذهب اگر میں کہتا ہوں میرا نام حامد ہے تو اپنے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں مؤنث ہوں سعاد میرا نام ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے برخلاف واحد غائب کے جو صیغے ہیں، حاضر کے جو صیغے ہیں، اس میں مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسے ماضی سے مضارع بنتا ہے۔ فریحہ سے یفرح، فریحہ خوش ہوتا ہے وہ ایک آدمی، خوش ہوا وہ ایک آدمی، یفرح خوش ہوتا ہے یا ہوئے گا وہ ایک آدمی۔
تو اسی سے پھر تفرح بن گیا، پھر افرح بن گیا. تو فریح یہ ماضی تھا، یفرح، تفرح، افرح یہ تینوں مضارع کا صیغہ ہیں. لعبہ یہ ماضی ہے، اس سے یلعب مضارع بن گیا. فریح ماضی ہے، اس سے یفرح مضارع بن گیا. خرج یہ ماضی ہے، اس سے یخرج مضارع بن گیا. حضر ماضی ہے، یحضر مضارع بن گیا. سبح یہ ماضی ہے، یسبح مضارع بن گیا. فرغ یہ ماضی ہے، اس سے یفرغ مضارع بنا. نظر یہ ماضی ہے، اس سے ینظر مضارع بنا. اور اس کے بعد جلس یہ ماضی ہے، یجلس مضارع بن گیا. ذهب یہ ماضی ہے، یذهب مضارع بن گیا. تو اس طرح ماضی سے مضارع بنتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ انہوں نے جو صیغے دیے ہیں، الفاظ دیے ہیں، ان سے آپ کو جملے بنانے ہیں. لعبہ سے آپ جملے بنا سکتے ہیں، یلعب سے جملے بنا سکتے ہیں. لعبہ کا ترجمہ ہوگا کھیلا وہ ایک آدمی، اور یلعب کھیلتا ہے اور کھیلے گا ایک آدمی. تو آپ بنا سکتے ہیں کہ حامد لعبا، حامد وسعاد لعبا. ایسے بنا سکتے ہیں کہ حامد یلعب، حامد وسعاد یلعبا. اس طرح انہوں نے جتنے بھی صیغے دیے ہیں اس پر آپ کو جملے بنانے ہیں. زیادہ سے زیادہ جملے بنائیں گے تو عربیت زیادہ سے زیادہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے.